إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال لا حي لا يموت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو ہمارے سردار نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت اور آپ کے تمام خلفاء، آپ کے اصحاب پر، اور سلام ہو تا قیامت آنے والی آپ کی اتباع کرنے والی آپ کی امت پر سلام ہو۔ سامعین و سامعات، ہم سب اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ تمام جناتوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا میں نے، مگر میں اسی لیے ان کو پیدا کیا ہوں کہ وہ میری غلامی، میری عبادت کرے۔ عبادت کو سمجھنا، عبدیت کو سمجھنا ہی سب سے اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ تمام انسان جنات اصل عبدیت کو سمجھ لے کہ عبدیت کیا ہے، جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے۔ یہ بہت اہم ہے۔ عبدیت سمجھ میں آئے گئی، سب پڑھ گئی عبدیت کسے کہتے ہیں، سمجھ گئے تو پھر رب کی ربوبیت خود بخود آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی۔ اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے، رب کیا ہے اور عبد کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ ہمارے پاس فارمیلیٹیکل ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں دین کو سمجھنے کی، اور افسوس یہ ہے کہ ملت کا حال بہت برا ہے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے اور اپنے اپنے نظریات جو نصب العین اپنے جماعتوں کے لیے ہم نے منتخب کر لیا ہے، ساری صلاحیتیں تگ و دوڑ ہماری اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اسی پر ہم اپنی پوری صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ٹکڑوں سے نکلیں، بہت اوپر تک سوچیں، ہم انبیاء کی طرف دیکھیں تو انبیاء علیہم السلام انسانوں کو ٹکڑے میں بانٹنے کے لیے مبعوث نہیں ہوا کرتے تھے۔
کسی نبی نے کوئی ایک جماعت کا نام لے کر کے انسانوں سے متفرق اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کے واسطے سمجھ لیجئے. پوری تاریخ انبیاء میں آپ کسی ایک نبی کے بھی بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے ایک علیحدہ ٹکڑی بن کر کے اپنے آپ کو پیش کیا ہو انسانوں کے بیچ میں. وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ ہم تمہاری طرف، تم ہی میں سے، تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے کام کی تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہیں. ہم صرف تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو پہچانو. بس یہی ان کی دعوت کا مرکزی کام تھا، بنیادی کام تھا. اور ہماری اطاعت اس لیے کرو کہ کیونکہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا آپ لوگوں کے لیے، آپ تک پیغامات پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. تو ہم وہی آپ سے کہہ رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کے غلام بنو، اس کے عبد بنو. بس اتنی ہی بات تھی ان سب کی. ہم کو ہی کرنا ہے، وہی کام ان کو کرنا ہے تا قیامت. کیونکہ محمد رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ سوالات انبیاء کے کام کی ذمہ داری رسول اللہ کے امت کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے. وہ آگے بڑھاؤ، اس کو لے کے چلو. تو وہی کام ہم کو کرنا ہے. اب اس میں ہمدردی ہو، اخوت ہو، بھائی چارگی کا جذبہ ہو، لوگوں سے محبت ہو، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. جیسے انبیاء میں ہوا کرتی ہیں. انبیاء پرٹیکولر اپنی جماعت سے محبت، دوسروں سے نفرت نہیں کرتے تھے. سب کو چھوڑ دیجئے، ہمارے حضور کو دیکھ لیجئے، ہمارے نبی کو دیکھ لیجئے. ابو لہب مار کے خونے خون کر دیتا ہے، پیروں کو چھلی کر دیتا ہے. بازاروں میں رسول اللہ جا کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں تعارف کرواتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا تم لوگوں کے لیے. سب باتیں ہونے کے بعد یہ جاتا وہاں پر اور اکساتا لوگوں کو کہتا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے نا، میں چچا ہوں اس کا، میں بخوبی جانتا ہوں اس کو، وہ مجنون ہو گیا ہے، اس کو جنون چڑھ گیا ہے، وہ پاگل ہو رہا ہے، اس کی بات نہیں سننا تم لوگ. تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی بتائیے؟ کتنی گرا گزرتا ہے. ایک آدمی دشمنی نبھا رہا ہے، جگہ جگہ پیچھے جا رہا ہے اور مخالفت کر رہا ہے، پتھرے بھی مار رہا ہے، اوپر سے لو لوہان بھی کر رہا ہے. کیا حال ہوتا ہے بھائی؟ آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اس سے نفرت کرتے، اس سے بغض رکھتے، اس کے پاس نہیں جاتے، اس کے گھر کو نہیں جاتے، رشتہ توڑ دیتے. یہی ہوتا نا. کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا، وہ نہ اس کی بیوی، نہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل چاچی ہے سگی، لیکن کوئی کسر نہیں چھوڑتی تکلیف دینے کا باقی. ہم دشمنی نبھاتے ہیں. مگر یہ پوری زندگی کیا کرتے رہے محمد رسول اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی، سورت اتار دی اس کے بارے میں. ارے بھائی شروع دور میں اتر گئی، وہ جس وقت پہاڑ پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے اسی وقت اتر گئی تھی سورت. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، غارت ہو گیا وہ، اس کی بیوی جہنم میں داخل ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی. اب کیا باقی، کیا بچ گیا بھائی؟ اب تو خطا کرنا چاہیے تعلق اس سے پورے کو کمپلیٹلی. مگر یہ رسول اللہ اس کے پاس جاتے، اس سے ملتے، ملاقاتیں برابر کرتے اور اس کو برابر ترغیب دیتے رہتے، اس کو کہتے رہتے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے. لوگوں سے آپ کو عار آتی ہے، غیرت آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو تانے دیں گے، چھوڑ دیجئے لوگوں کو، آپ میرے سامنے پڑھ لیجئے. میں قیامت کے دن سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدے میں گر کر کے آپ کے لیے. محبت یہ ہے، یہ نبھاتے تھے رسول اللہ، انسانیت، محبت، جذبات. تو داعی کا کام یہ ہے. داعی پرٹیکولر کسی کا نہیں ہوتا، نہ کسی سے دشمنی کرتا ہے پرٹیکولر اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے. وہ صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے. پہلے غلامی کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم سب پیدا کیے گئے اللہ کی غلامی کے لیے، اور عبدیت کا کمال بتا رہے تھے محمد رسول اللہ سارے جہاں والوں کو کہ عبدیت کا کمال یہ ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کا کام کرنے کے ڈیوٹی پر فائز ہے، مبعوث ہے. تو ہمارا کام ہے صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو ہانک کے لے جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دعوت دینا. اس کے لیے لوگوں سے نفرت دشمنی کرنا نہیں ہے، محبت سے، ہمدردی سے، شفقت سے ہم کو بلا کے لانا ہے. چاہے وہ دشمنی کرتے ہو ہمارے سے، چاہے وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو. جی اس کی مثالیں پوری زندگی دیکھ رہے ہیں آپ رسول اللہ کے، پوری زندگی دیکھ لیجیے آپ. ابو سفیان پوری زندگی دشمنی کر رہے ہیں، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی دشمنی کی انہوں نے.
ہندا تو حد یہ کر دیا، ابو سفیان کی بیوی حد یہ کر دی ہے کہ چچا کو قتل بھی کروائی، ایسے چچا کو جو باپ کے خیر مقام ہمدرد چچا رسول اللہ کے اور رسول اللہ کے لیے جان نچھاور کر دینے والے چچا ہو، اور مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور پوری زندگی لگا رہے ہیں، مال بھی کھپا دیے، جان بھی کھپا رہے رسول اللہ کے لیے، وہ چچا اتنے عزیز چچا رسول اللہ کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ جب وہ شہید ہوئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جتنے شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان سب پر میرے چچا کو فوقیت حاصل ہے، یہ سید الشہداء ہے، فرمایا رسول اللہ نے، ان کو لقب ہی دے دیا سید الشہداء کا، تمام شہیدوں کے سید ہے، یہ سید الشہداء کا سردار ہے۔ کیا محبت تھی ہوگی رسول اللہ، اتنا ہے نا۔ اور اس نے اس چچا کو قتل کروایا، ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے، اور نہ صرف قتل کروا کے چھوڑی ہے، حد یہ کر دی کہ جسم کا مسئلہ کروائی ہے قتل کے بعد، شہید ہونے کے بعد، ناک کٹوا دی، ہاتھ کان کٹوا دی، کلیجہ چیر کے نکال کے منہ کو لگانے کی کوشش کری ہے۔ ارے بھیا آپ اور ہم ہوتے تو انتقام کی آگ میں تعمر جلتے رہتے، انتقام کی آگ میں بتا رہا ہوں آپ کو، انتقام لینے کی آگ میں ہم تعمر جلتے رہتے، کوئی موقع مل جائے تو اس کے ٹکڑے کر دیتے ہم ہندا کے۔ سچی سچی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، وہ اتنا ظلم ہونے کے بعد کیا آپ معاف کر دیتے؟ لیکن یہی ہندا ابو سفیان جب فتح مکہ ہو گیا، اب ابو سفیان کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ بخشے جاؤں گا، کیونکہ اتنی تکلیفیں دیا ہے، کانپ رہے تھر تھر، بول رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اس کے ہاتھ سے مرنے سے اچھا میں خود مر جاؤں گا، یا بھاگ جاؤں گا کدھر بھی، ملک بدر ہو جاؤں گا، کبھی نظر نہیں آؤں گا، مکے کے اطراف میں دکھوں گا، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں جنون پاگل کی طرح سے۔ تو یہ ہندا کہہ رہی ہے آپ جانتے نہیں کیا ابو سفیان محمد کو نہیں جانتے آپ؟ وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت ہمدرد ہیں، ہم نے ان کی کتنے مثالیں دیکھی ہیں ہمدردی کی، بات کرنے سے بات بنتی ہے۔ تو کیا گھر میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا عورتوں کی طرح سے؟ میں جا کے بات کرتی ہوں، اپنے شوہر کو گھر میں بٹھا کے خود گئی۔ صحابہ اکرام تلواریں سوٹ لیے، یہ کہیں کوئی چھڑے اس کو ختم کر دیں گے، ان کے اندر جذبہ ہے۔ رسول اللہ کو خبر دینا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں مار سکتے، رسول اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں کرتے صحابہ کام۔ تو آگے پوچھے ہندا یہ رسول اللہ، تو کہتے ہو اس کو سلامتی کے ساتھ لے کے آنا، کوئی ہاتھ نہیں لگانا اس کو، میرے پاس لے کے آؤ۔ رسول اللہ کے پاس لے کے گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہتی ہے کہ ابو سفیان شرمندہ ہے اور ہم بھی شرمندہ ہیں، اور ہم تائب ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آپ کا دین قبول کر لے، اور آپ سے ہم شفقت اور ہمدردی کی امید لے کے آئے، یہ بول رہی۔ تو اللہ کی قسم کیسا آدمی ہے یہ، کون پیدا کیا ہوگا؟ سوچیے، کبھی کسی ماں نے ایسا جنا آمینہ کے سوائے ایسا لال، سوائے ایک آمینہ کے کسی نے ایسا لال جنا؟ کیا ہے یہ شخصیت؟ ایسی دشمن ترین عورت، اور گھٹنا ہو کے کہ بل ٹھہر گئی اور بات کر رہی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ سب سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کے قتل کر دے گا، یہ حکم جاری ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جملہ نکالے اس وقت اور بول رہے ہیں ابو سفیان کے گھرانے کے لیے معافی کا اعلان۔ ہوش اڑ گئے سب کے، ابو سفیان کے پورے گھرانے کو معافی کا اعلان۔ اور آگے بڑھ گئے رسول اللہ، یہ بھی بول رہے ہیں کہ ابو سفیان اس کے گھرانے کو امن ہے، معاف کر دیا گیا ہے، نہ صرف ابو سفیان کے لیے امن ہے، اگر کوئی ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو وہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے کے لیے گھس جائے تو اس کو بھی پناہ دے دو، اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یعنی اگر ابو سفیان کے گھر میں کوئی ابھی اپنی جان بچانے کے لیے ایگزسٹنس گھس جائے تو اس کو بھی امان دے رہے ہیں۔ یہ ہے ذات کے لیے دشمنی کچھ نہیں، جو ہے سب اس کے لیے، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، ہر فیصلہ اس کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ بس اس نے کہہ دیا اس عورت نے ہم تائب ہوئے اور اللہ پر ایمان لائے، بس جب وہ اللہ پر ایمان لائے تو میں نہیں ماروں گا، ختم قصہ۔ بولو اللہ پر ایمان لائے، بس ختم ہو گیا قصہ۔ اب وہ اللہ کی امان میں ہے تو میری بھی امان میں ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، محمد نے معاف کر دیا،
بس ختم قصہ. یہ عبدیت ہے. رب مالک ہے، اونر ہے، ہم سراپا غلام ہیں. جب وہ کسی سے انتقام لینے کا حکم نہیں دیتا تو آپ کو حق نہیں ہے کسی سے انتقام لینے، چاہے آپ کی ذات کے لیے کتنا ہی ظلم ڈھایا گیا ہو. یہ ہے عبدیت. اور یہ ایک معنی میں نہیں ہے، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے، ایک داعی کے کردار بتا رہا ہوں، ایک امت محمدیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ بتا رہا ہوں. زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر فیصلہ، ہر ڈیسیجن سے پہلے آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ اللہ کے غلام ہیں یا آپ معاشرے کے غلام ہیں، یا آپ دولت کے غلام ہیں یا دولت مندوں کے غلام ہیں. یہ سب دیکھائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، ایک ایک لمحہ دیکھے گا، ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے رہے گا. آپ کے ہر فیصلے سے پہلے آپ کا امتحان ہو رہا ہوگا. آپ اللہ کے غلامی میں ہیں، اللہ کے غلام بن کے جی رہے ہیں، یا معاشرے میں کسی کی غلامی کر رہے ہیں، یا دولت و شہرت کی پجاری بنے ہوئے ہیں، یا عہدوں کی غلامی کر رہے ہیں، یا خود اپنے ہی نفس کے آپ غلام تھے، خود اپنے ہی خواہشوں کے اور نفس کے ہی آپ غلام ہیں. کیا یہ دیکھتے رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک سیکنڈ. ہم دعویٰ توحید کا کرتے ہیں، ہم دعویٰ انبیاء کے عقیدے کا کرتے ہیں، ہم دعویٰ محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے کا کرتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا ہم توحید کو نہیں اپناتے ہیں. ہم جس کو توحید سمجھتے ہیں فارمیلٹیکل چند چیزوں کو توحید سمجھتے ہیں، چند اقسام کو، توحید کی چند قسموں کو پکڑ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مکمل موحد بن گئے ہیں. وہ چند اقسام ہے توحید کے جس کو آپ اپناتے ہیں، توحید نہیں اپناتے مکمل. بہت عظیم شے ہے اللہ کی توحید. اللہ کو واحد اکیلے رب جاننا، مالک جاننا، فیصلہ کرنے والا، عادل بادشاہ، سب اس کو جاننا. آپ مکمل غلام بن کے رہنا، ہر فیصلے سے پہلے صرف اس کی رضا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا کہ میرے اس فیصلے سے چاہے میری اپنی بے عزتی کیوں نہ ہو جائے، رب کیا کہتا ہے. میری عزت، میری بے عزتی کوئی معنی نہیں رکھتی. مانا رکھتا ہے تو اس کی رضا، اس کی ناراضگی، وہاں نگاہ ہونا آپ کی. وہ ہے مواحد، وہ ہے بندہ غلام. پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسے غلاموں سے وہ پھر خطاب کر کے کہتا ہے، وہ اونر، وہ بادشاہ، وہ خلاق العلیم، وہ ہمارا موجد، ہم کو وجود میں لانے والا وہ ہے. ہم از خود کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں. ہم از خود میں اور آپ، ہم کوئی شے ہے کیا؟ کوئی وجود ہمارا کبھی تھا ہمارا کوئی وجود؟ مثال کے طور پہ اب میں اگر جتنی میری عمر ہے اس سے اتنی عمر کے پیچھے اگر میں جاؤں، ایک 60 سال پیچھے جا کے میں بولوں میرا کوئی وجود تھا؟ کوئی وجود تھا میرا؟ ایک 100 سال پہلے آپ کا کوئی وجود تھا؟ کسی کا کوئی وجود تھا؟ بڑے سے بڑے بزرگ جہاں بیٹھے ہمارے پاس، 100 سال پہلے آپ کا وجود تھا؟ نہیں تھا. آپ کو وجود میں لایا ہی اس نے. وہ اس معنی میں رب نہیں ہے کہ آپ کو اس نے خرید کے اپنی ملکیت بنایا ہو کسی سے. بھئی آپ خرید کے اپنی ملکیت بناتے ہیں تو آپ کو رائٹس ہوتے ہیں اپنی ملکیت جیسے چاہے استعمال کریں. آپ کسی چیز کو خرید لیتے ہیں اور مالک بن جاتے ہیں، خرید کے مالک بن جاتے ہیں، تو آپ کو پورے رائٹس ہیں. آپ اپنی ملکیت کا استعمال جیسے چاہے کر سکتے ہیں. آپ کا مال ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ رائٹس ہو جاتے ہیں، آپ کو، آپ کی پراپرٹی ہے. وہ تو آپ کو خریدا نہیں ہے نا، وہ تو خود اپنے ہی حکم کن سے بنا کے وجود میں لایا ہے، تو اس کے رائٹس کا کیا عالم ہے جی؟ اس کو تو پورا رائٹس ہے آپ کو، جیسے چاہے حکم دے گا آپ کو، جو چاہے آپ سے منوائے گا، آپ سے کام کروائے گا، آپ کو کرنا ہے. آپ اپنے آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے اپنے طرف سے، اپنے خود فیصلے سے. وہ بھی آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو وہ کہے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا، جان میری ہے، جسم میرا ہے، میں مٹا دوں گا. گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبھی نہیں معاف کیے جائیں گے، پھر جہنم حوالے کر دیں گے ہمیشہ کے لیے. کیوں نہیں معاف کیے جائیں گے؟ کیونکہ آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کی ملکیت نہیں ہے.
آپ کا میرا جسم، میری روح میری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ مالک وہ ہے، اس کا حق ہے اس کے اوپر. مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو بناؤں مٹاؤں، نہ میں نے بنایا ہے نہ میں مٹا سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے جسم کو میں نے نہیں بنوایا، اپنی روح کو میں نے نہیں بنایا ہے، تو مجھے مٹانے کا بھی حق نہیں ہے. بنانے والا وہ ہے، مٹائے گا وہ، اس کا اقتدار ہے، اس کا اختیار ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو ایسے ہر چیز کائنات کی سب اس کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساتوں آسمان و زمین میں جو ہے سب اس کا ہے، ہر چیز اس کی. آپ اور ہم غلام ہیں، سراپا غلام ہیں، مکمل غلام ہے. تو ہم کو ہر وقت ہر لمحہ اس کی مرضی کا خیال رکھنا ہے. اور جب یہ رکھنے والے غلام اس طرح کی غلامی کر رہے ہوں تو وہ کہتا ہے قال ربکم ادعونی، اے غلاموں تم کو جو بھی ہونا ہے نا ادعونی، مانگو مجھ سے، استجب لکم. اب وہ عرش والا مولا اگر جب کہہ رہا ہو غلاموں کو پکار کے، اے میرے غلاموں، جب تم نے اپنے آپ کو، اپنی ساری زندگی کو، اپنے سارے فیصلوں کو، اپنی ہر چیز کو، کائنات ہر شے کو تم نے جب میرے سپرد کر دیا ہے، اور تم پورے کے پورے میرے سرنڈر ہو چکے ہو اور تابع ہو چکے ہو، اور تم میری غلامی میں دن رات شب و روز لمحہ لمحہ لگے ہو، تو تم کو جو بھی تمہاری حاجتیں ہیں نا میرے بندوں، میرے غلاموں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. سمجھ میں آیا بھائی آپ غلام اس اللہ کے، اس کے پیدا کردہ وجود ہے آپ کا، اس کا پیدا کردہ وجود ہے، اس کی تابع داری میں، اس کی بندگی میں آپ لگے ہوئے ہیں. اور آپ کو اگر کسی چیز کی حاجت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مالک کون ہے؟ جو آپ کی ضرورت پوری کرنے والا مالک کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ جس کی غلامی کر رہے ہیں لاجیکلی اس سے مانگیں گے نا جو چاہیے آپ کو، یا کسی اور سے مانگیں گے؟ غلامی اس کی کر رہے ہیں، اس کے گھر کا کام کر رہے ہیں، اور جا کے دوسرے سے مانگیں گے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، کون ایسا ہے جو کم سے کم یہ ہو جائے کہ اس کے مد مقابل کا ہے؟ چلو بھائی ہم غلامی اس کی کر رہے تھے، لیکن دوسرا جو ہے نا، دوسرا پارٹ، جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی اس کے برابر کا ہے، تو اسی لیے کبھی اس سے بھی مانگ لیے ہم. کون ہے بھائی؟ کون ہے ایسا؟ کوئی ہے؟ وہ خود ہی کہتا ہے سورہ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. 15ویں آیت کریمہ فاطر کی ہے، تو یاسین سے پہلے کی سورت ہے سورہ فاطر، اس کی 15ویں آیت کریمہ ہے. اے انسانوں، سب آگے اس میں، ہمارا باپ آدم، ہماری ماں حوا، جی سب آگے، ان کی اولاد میں سے شیس آگئے، ادریس آگئے، نوح آگئے، ابراہیم آگئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، پورے آگے، نیک آگے، بد آگے، اولیاء آگے، شیطانی قسم کے شریر لوگ آگے، فرعون بھی آگیا، سارے لوگ آگے قیامت تک آنے والے. اور سب کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اسی اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اسی اللہ کے در کے فقیر ہو. آدم تم بھی فقیر ہو، ابراہیم تم بھی فقیر ہو، محمد رسول اللہ تم بھی اسی کے در کے فقیر ہو، اے غوث آدم جس کو تم بول رہے ہو، اے عبد القادر تم بھی اسی کے در کے فقیر ہو، فرعون تو بھی اس کے در کا فقیر، نمرود تو بھی اس کے در کا فقیر، یعنی جتنے انسان ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے یہاں کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ اکیلا ہے جو غنی ہے، حمد والا ہے، کوئی ہے ہی نہیں. تو اب آپ مانگیں گے کس سے؟ سب اس کا، اس نے پیدا کیا، اس کی غلامی آپ کر رہے ہیں، مانگیں گے کس سے بھائی؟ جو آپ کو ہونا آپ کس سے مانگیں گے؟ کمال تو یہ ہے فقیر کے در پہ جا کے بیٹھے ہوئے آپ. آپ کی عقل پہ کتنے بڑے فترے ہیں ذرا سوچئے. فقیروں کے در پہ جا کے بیٹھتے ہیں ہاتھ پسار کے، غنی کو چھوڑ کے، اور جبکہ وہ خود پکار کے کہہ رہا ہے، اس نافرمانی بھی کرتے ہیں آپ، اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. ترا یہ آپ کا، اس نے محمد رسول اللہ پر قرآن نازل کیا، قرآن میں سورہ مومن اتارا، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے جس میں وہ خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم.
قال ربکم، وہ کہہ رہا ہے تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، سنو، قال ربکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، سنو کیا کہتا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری ہر دعا قبول کرتا ہوں۔ اب دوغلاپن یہ ہے ان کا کہ جا کے وہاں ہم دیو نے دلاؤ بول رہے ہیں، تو تم کو وہاں جا کے دیو نے دلاؤ کون بولا؟ وہاں بیٹھ کے دلاؤ، انہیں بول رہا دلاؤ لاؤ نہیں، سیدھا میرے کو منگو میں دیتا ہوں، کسی کے پاس جا کے دلاؤ بولنے کی ضرورت انہیں نہیں بتا رہا یہاں آپ کو۔ جو مالک ہے، جو رب ہے، جو غنی ہے، وہ بول رہا کہ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں، میں سنتا ہوں، اور آپ بول رہے کہ نہیں ہماری نہیں سنتا، اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے کیونکہ انہیں ان کی سنتا۔ تو کب انہیں یہ بولا کہ میں مخصوص لوگوں کی سنتا ہوں، عام لوگوں کی نہیں سنتا ہوں؟ ایسا کب بولا؟ ایسا کب بولا؟ وہ تو صاف سارے انسانوں کو خطاب کر کے، جنوں کو خطاب کر کے، پورے جن اور انس کو خطاب کر کے بول رہا ہے قال ربکم ادعونی، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ وہ تو عام کر کے بات کر رہا ہے۔ اور چاہیے آپ کو سورہ بقرہ پڑھیے، رمضان کے احکام والے مسائل بیان کرنے کے لیے تو پڑھتے ہی رہتے ہو تم لوگ۔ اس رمضان کے احکام والی آیتوں میں بیچ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 183 84 85 آپ جب پڑھتے ہیں آیت نمبر 183 کے 180 کے بعد، تو آپ کو یہ ملتی آیت، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، کلیئر کر رہا ہے، وہ کلیئر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، اے میرے نبی محمد، اذا سألک عبادی انی، میرے بندے تمہارے سے اگر میرے بارے میں بات کر کے پوچھے کہ وہ ہماری سنتا نہیں سنتا کیسا پکارنا، تو ان کو بولو، کیا بولو؟ کیا بولو؟ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، بولو میں ان کے بہت قریب ہوں، جو بھی تم میں سے میرے سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں، جو بھی مانگتا ہے، جب بھی مانگتا ہے، کوئی شرط نہیں۔ اور جھوٹے کذاب شیاطین تم کو گمراہ کرتے ہیں، بڑے پگڑیاں باندھ کر کے، بڑے بڑے پگڑیاں ہیں ان کے، ان کے جھبے خبے دیکھ کر کے آپ متاثر ہو جاتے ہیں، اور جا کے آپ ان کے پیروں پہ گر جاتے ہیں۔ وہ شیاطین ہیں جو تم کو اپنے پیروں پہ جھکا رہے ہیں، تم کو پڑھ لینی پڑتی بات، وہ تم کو اپنے اصل معبود سے، اپنے رب سے ہٹا کر کے تم کو گمراہ کر رہے ہیں، تم کو خود کے سامنے جھکا رہے ہیں، تمہارے پڑھ لینی پڑتی، اور وہ تم کو باور کرا رہے ہیں نہیں وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، اس لیے نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کرواتے۔ اس نے یہ کب کہا کہ گناہگاروں کی میں نہیں سنتا؟ کب اس نے کہا کہ میں گناہگاروں کی نہیں سنتا اس لیے نیکوں کے پاس جاؤ؟ کہاں اس نے کہا؟ بتاؤ نارے چوروں، کہاں اس نے کب کہا کہ میں گناہگاروں کی نہیں سنتا اس لیے نیکوں کے پاس جاؤ؟ کب کہا؟ سنو وہ کیا کہتا ہے، سنو، قل، سورہ زمر میں کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ وہ یہ کہتا ہے، یہ قرآن ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اور مبارک زبان محمد رسول اللہ کی جس سے یہ ادا ہوا اور ساری انسانت جن اور انس کو سنایا گیا، زبان محمد سے سنایا گیا۔ تو کیا محمد رسول اللہ کا عقیدہ، محمد رسول اللہ کا عقیدہ قرآن کے سوا جو ان پر نازل ہو رہا ہے اس کے ماں سوا ہو سکتا ہے؟ تو سوچ لو تم کہاں ہو۔ یہ تو رسول اللہ سنا رہے ہیں پڑھ کر کے، کیا بول رہے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نبی محمد میرے بندوں سے کہہ دے، اے میرے وہ بندوں، اللہ پکار کے کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندوں جنہوں نے ظلم کر لیا اپنے جانوں کے اوپر، گناہوں کا بوجھ لاد لیے، بڑے گناہگار بن گئے، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیے، تمہاری جانوں پر تم نے اپنے آپ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مگر اے گناہگار میرے بندوں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
یاد رکھو تمہارا رب تمہارے جمیع جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ میرے پاس، آؤ گڑگڑاؤ، مجھ سے مانگو، میرے سامنے آہوزاریاں کرو، معافی مانگو تو میں سب معاف کرنے تیار ہوں. ابو سفیان نے زندگی بھر ظلم کیا، ہندا نے اللہ کے غلام کو، اللہ کے شیر کو قتل کر دیا، کلیجہ چبایا ہندا نے اللہ کے غلام کا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ معافی مانگو. رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے معاف کیا، محمد نے معاف کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کدھر ہو بھائی تم؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہہ رہا ہے نا امید نہیں ہونا میری رحمت سے. تم سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، شرط یہ ہے کہ تم پہل کرو، تم آؤ میرے پاس. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، تم انابت کے ساتھ پلٹو میرے طرف، اسلموا لہ، اور فرمانبردار ہو جاؤ میرے، میں معاف کر دوں گا. اور آپ نہیں لے جاتے اس کے در پہ، آپ در بدر کے بھکاری بنا رہے ہیں اللہ کے غلاموں کو، اللہ کے بندوں کو، رسول اللہ کی امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں. شرم آپ کو آتی نہیں؟ غدار اللہ کے، خود غدار بنے ہوئے آپ اور امت کو غدار بنا رہے ہیں. جبکہ وہ پکار کے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دینے تیار ہوں. اور پھر اس کے بعد جو کہتا ہے اللہ تعالی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت کیا ہے؟ عبادت فقیری ہے، عبادت فقیری ہے. یاد رکھو ہمیں ناز ہے کہ ہم فقیر ہیں، لیکن در بدر کے نہیں، ایک در کے فقیر ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے در کے فقیر ہے. اس پر ہم کو ناز ہے، ہم کو ترا ہے کہ ہم اس کے غلام، اس کے فقیر ہیں، ہم در بدر کے فقیر نہیں، اور اس کے بندے ہیں، اس پر ناز ہے. ہم ہر ایک کے بندگی میں، غلامی میں نہیں لگیں گے. سمجھے؟ اقبال نے کیا کہا تھا جانتے ہیں نا؟ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پہ، فقط مرد حر کی آنکھ ہے بینا. اقبال نے کہا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پہ، فقط مرد حر کی آنکھ ہے بینا. مرد حر، حریت سنے ہوں گے نا، حریت آزادی کو کہتے ہیں، حر اسی سے آزاد، آزاد، غلام نہیں مخلوق کا، دولت مندوں کا غلام، عہدیداروں کا غلام، شہرت کے لیے غلامی کر رہا ہے، جی حضوری میں لگا ہوا ہے، چاپلوس بنا ہوا ہے، اس کی غلامی اس کی غلامی، پوری زندگی غلامی میں گزر گئی. زندوں کے غلام، مردوں کے غلام، زندوں کے تو غلام ہے ہی ہے، مردوں کے بھی غلام، خبروں کے بھی غلام. ان کی نیاز نہیں کرے تو انہوں ناراض ہو جاتے، ان کا نہیں کرے تو انہوں ناراض ہو جاتے، ان کا بکرا نہیں کٹا تو انہوں نے لگا دیتے، دلندری لگا دیتے. تمہارے پاس یہ خوف، تم در بدر کے بھکاری اور فقیر، ہر ایک سے ڈرنے والے، غلام مخلوق کے، تم اللہ کے غلام کیسے کب ہو سکتے ہو؟ سوچو. تو مرد حر، اقبال کہہ رہے ہیں فقط مرد حر کی آنکھ ہے بینا، آزاد پرندہ، صرف اللہ کے بھروسے پہ اڑا آسمانوں کی بلندیوں تک، کسی سے کوئی سروکار نہیں. وہ مرد حر بنو، جھکو صرف اللہ کے سامنے، ہاتھ پسارو صرف اللہ کے سامنے، اپنی حاجتیں رکھو صرف اس کے سامنے، باتیں اس سے کرو مصلی پہ گر کے. وہ کہہ رہا مجھ سے باتیں کرو، وہ کہہ رہا میرے سامنے آؤ، گڑگڑاؤ، مجھ سے مانگو، اور آپ تیار نہیں اس کے پاس جانے کے لیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، وہ کہہ رہا ہے گڑگڑا کے، چپ کے سرگوشیاں کرو مجھ سے، چپ کے باتیں کرو مجھ سے. وہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں، یہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، معاف کیجئے گا اعراف میں، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے میرے سامنے آؤ، گرو میرے سامنے،
چپ کے سب سے چھپ کے آؤ، سرگوشیاں کرو مجھ سے، ہلو ہلو، آہستہ آہستہ، سسکیاں لیتے ہوئے، آہوزاریاں کرتے ہوئے، تضرعاً و خفیہ طریقے سے آہوزاریاں کرتے ہوئے مانگو، ایک ایک بات سن رہا ہوں تمہاری، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں تم کو، اور آپ تیار نہیں اس کے پاس کرنے کے لیے، وہاں نہیں بچتے آپ، لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے پھرتے ہیں، خبروں پہ جا کے گھنٹے بجاتے ہیں ان کے، زندہ جاوید آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں آپ، یہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور یاد رکھو ان الذین، وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی، میری اس غلامی سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے ان کو آر آ رہی ہے، مجھے منانے کے لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ میرے سامنے سجدے کر کے مجھے منانا نہیں چاہتے، میرے سامنے آہوزاریاں کرنے میں ان کو تکبر محسوس ہو رہا ہے، آر ہو رہی ہے ان کو، حماقت آ گئی ہے ان کو، جو میرے سامنے نہیں آنا چاہتے، میرے سامنے سجدے نہیں کرتے، میرے سامنے آہوزاریاں اور ہچکیاں لے کر کے مجھ سے نہیں مانگتے، تکبر ہے، یہ ایک حماقت ہے مجھ سے، تو کیا کروں گا؟ اللہ فرما رہا ہے، کیا کروں گا میں ان کے ساتھ؟ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا، ان کی ساری حماقت نکال دوں گا میں، ان کی ساری اکڑ نکال دوں گا جو اکڑ رہے میرے سامنے آنے سے۔ ارے متکبر اللہ، تکبر والا اللہ، غنی اللہ، حمد والا حمید اللہ، سب کچھ وہ ہے، اور آپ حماقت میں سڑ رہے ہیں، اس کے سامنے نہیں مانگتے آپ، اس کو نہیں مناتے آپ، اس کے سامنے نہیں روتے آپ، جا کے اس کے غلاموں کو بول رہے، اس کے غلاموں کو جا کے بول رہے، شرم نہیں آتی؟ آپ کا بیٹا، مثال دے رہا ہوں، آپ کا بیٹا جس کی تمام حاجتیں آپ پوری کرتے ہیں، تمام حاجتیں آپ پوری کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو آپ پوری کرتے ہیں آپ کے بیٹے کی، اور آپ کا بیٹا آپ کے جگری دوست کے پاس گیا، جواب دینا دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کا بیٹا آپ کے جگری دوست کے پاس گیا اور جا کے بول رہا ہے میرے ابا کو بول کے ذرا ایک موٹر سائیکل دلانے کے واسطے ریکویسٹ کرو نا چچا، آپ ذرا میرے ابا کو ریکویسٹ کر کے موٹر سائیکل دلانے لگاؤ نا میرے کو، تو آپ کے ابا کے دوست، جگری دوست آ کے بول رہے ہیں کیا میاں بچے کو ایک موٹر سائیکل دلاؤ نا یارو، بچہ پریشان ہے آپ کا، آپ خوش ہو جاتے، آپ خوش ہو جاتے، بچے کی حرکت سے آپ خوش ہو جاتے، کیا بولتے آپ؟ ارے ظالم، بچپن سے اتنا جوان ہو گیا، آج تک تیری ہر ضرورت میں پوری کرانا رہے، تو جا کے رسوا کر دیا میرے کو میرے دوست کے سامنے، میں تیرے کو نہیں دلاتا، اگر تو میرے کو بولتا تو میرے کو بولنا تھا نا بیٹا، تو میرے دوست کے سامنے کیوں جا کے بولا بیٹے، میری کیوں عزت نکالا بیٹا، نہیں بولتے آپ کو اگر غیرت مند ہے تو بولتے، بے غیرت کو کیا بول سکتے ہوں گے آپ سب، بے غیرت جو جا کے خبروں کے سجدے مارنے والے، تو نہیں ہوتی ہوں گی تکلیف، بے غیرتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوں گی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن غیرت مند تکلیف ہو جاتی، جو غیرت مند ہے اس کو تکلیف ہو جاتی، انہیں بولتا میں ہوں تو مجھے بولنا تھا، تو ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہمارا رب ہے، ہم سب سے زیادہ وہ غیرت مند ہے، ارے بندے میرے ہیں، غلامی میری کر رہے ہو، مانگو تو مجھ سے نہ رے دیوانو، کیا ہونا ہے مجھے بولو نا، میرے غلاموں کے پاس جا کے کیا بول رہے ہیں ان کو دلاؤ دلاؤ دلاؤ، ارے وہ خود میرے در کے فقیر تھے، مانگ مانگ کے کھائے مر گئے، میرے سے منگ کے کھائے، میرے سے منگ کے پہنے، میرے سے منگ کے زندگی گزارے پوری، اچھا برا سب میرے سامنے رکھے انہوں پوری زندگی، انہوں میرے سامنے سجدے کرے، میرے سامنے آہوزاریاں کرے، روئے، مانگے، اسی لیے تو اللہ والے تھے نا وہ، اسی لیے تو اللہ والے بنے نا وہ لوگ، اللہ کو پکڑ کے رکھے پورے زندگی، اس کے سامنے اپنے حاجتیں رکھے بول کے تو اللہ والے ہوئے نا، اب انہوں دنیا سے چلے گئے، تم کو کب بولے کہ تم ہماری خبر پہ آ کے ہمارے کو پکڑ لو، تم غدار، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے، یہ تکبر ہے، یہ حماقت ہے جو اللہ سے نہیں مانگتے، تو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، ساری اکڑ نکال دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، وہی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں سورہ مومن میں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل کر کے رسوا کر کے داخل کروں گا ان کم بختوں کو، جو مجھ سے مانگنے سے آر کر رہے ہیں،
تکبر کر رہے ہیں، حماقت کر رہے ہیں۔ ارے مانگ کے دیکھو یار، تجربہ کر لو، مصلی پہ گرو اور گڑاؤ اور مانگو، دیکھو کیسے سنتا ہے وہ۔ اس کو محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ، اس کو ہر جگہ محسوس کریں گے آپ، اپنے ولی کی حیثیت سے محسوس کریں گے، اپنے بزرگ، اپنے سرپرست کی حیثیت سے محسوس کریں گے آپ کا کام بناتا جائے گا، آسانی سے کام بنیں گے آپ خود فیل کریں گے، فیل سنتا ہے وہ سنتا ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ آپ نعرے دوسروں کے لگاتے ہیں، یا مدد یا المدد یا فلاں مدد، آپ غدار بنے ہوئے ہیں۔ اور ان بیچاروں نے نہیں کہا کہ ہمارے نام کے نعرے لگاؤ، وہ تو اللہ کے غلام تھے، انہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، وہ چلے گئے، اپنا اجر لے کے گئے، اپنا ثواب لے کے گئے، اپنا اجر لے کے گئے۔ تم کو شیطان گمراہ کر رہا ہے ان کے نام لے کر، تم ان کے پیچھے لگ کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، تم شیاطین کی اتباع کر رہے ہو۔ تو یہ اہم ترین باتیں ہیں، ادعونی استجب لکم، پہلے سمجھ لو اس کو۔ اور یہ عبادت کا مغز ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ رسول اللہ کیا فرماتے دعا کے بارے میں جانتے ہیں نا؟ الدعاء هو العبادہ۔ بیٹے حسین، ایک نوجوان بچوں کے پاس ذہن گندے ہوتے جا رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ الدعاء هو العبادہ کی سند کے اوپر لگے ہوئے سرچ کرتے ہوئے، الدعاء هو العبادہ کی سند میں فلاں محدث ایسا بولے، انہوں حسن بولے، انہوں صحیح بولے، انہوں ضعیف بولے۔ ارے بابا، ایک اصول یاد رکھ لو بیٹا، اصول ایک بات یاد رکھ لو، جس ورڈنگ کو قرآن نے خود بیان کر دیا ہو، اب اس کی صحت نہیں دیکھی جاتی۔ جس حروف کو، جس جملے کو قرآن نے بیان کیا ہو، وہ حدیث میں آ رہا ہو، تو وہ 100%، 1000% رسول اللہ کی صحیح حدیث ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات قرآن میں ہے، صحیح بات حدیث میں آ گئی۔ اب اس کی صحت دیکھنے کی حاجت نہیں بچ جاتی، اب ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے حسن ہے دیکھنے کی، صحیح ہے دیکھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا سنوں گا، اور جو تکبر کریں گے میری اس عبادت سے۔ تو دعا کو عبادت، خود قرآن میں اللہ نے کہا دعا کو عبادت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو کہہ رہے الدعاء هو العبادہ۔ ارے لوگوں، دعا ہی عبادت ہے، تو اللہ ہی کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں حدیث میں۔ اب اس کی سند کیا دیکھتے ہیں؟ اب وہ تو پکی ہے، قرآن میں ہی ہے نا، وہ تو پکی ہے نا۔ سمجھ میں آئی؟ اصول یاد رکھو پہلے۔ علم والے بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے سنجیدہ بنو بچوں، اللہ کے واسطے سنجیدہ بن جاؤ، یہ جھگڑالو مت بنو۔ فہم پیدا کرو دین کا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا پوری تمہاری غلامی کا، تمہاری بندگی کا مغز ہے، وہ لب لباب ہے، وہ نچوڑ ہے وہ۔ تو وہ بھی بالکل لاجیکلی ایک دم ایگزیکٹلی بات پرفیکٹ ہے نا۔ تم غلام اللہ کے ہو تو تمہاری حاجتیں کس سے مانگو گے؟ اسی سے۔ تو تمہاری غلامی کا پورا مغز تمہاری دعائیں، تمہاری التجائیں ہیں جو اس سے تم کرتے ہو، تضرعا و خفیہ۔ اور کیسے مانگو؟ تضرعا و خفیہ، یہ یاد رکھو بیٹے، تضرعا و خفیہ، خفیہ طریقے سے آہوزاریاں کرتے ہوئے اس سے دعائیں کیا کرو۔ یہ اصول کون بتا رہے؟ خود اللہ بتا رہے اعراف میں، سورۃ الاعراف میں۔ رسول اللہ بھی بتائے۔ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم دیکھے چند صحابہ کو زور زور سے دعائیں کر رہے تھے، زور زور سے دعائیں کر رہے تھے، چیخ چیخ کے، بلند آواز سے، جہری آوازوں میں۔ رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے ڈانٹے صحابہ کو، ان لوگوں کو ان کو دیکھے یہ کرتے ہوئے، ڈانٹ کے کیا بولے تھے رسول اللہ؟ اپنی جانوں پر رحم کرو، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو۔ تم کسی بھیرے کو نہیں پکار رہے ہو، کسی دور ہستی کو نہیں پکار رہے ہو، بہت دور دراز بیٹھے ہوئے کو تم نہیں پکار رہے ہو، یا کسی بھیرے کو نہیں پکار رہے ہو۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ سمیع بصیر ہے، سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری شہادت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ نحن اقرب
من حبل الورید کہا نا، تمہاری شہرت جو رگے جان ہے اس سے بھی زیادہ ہم قریب، تم اس کو پکار رہے ہو۔ تو یہ درس کون دیے؟ رسول اللہ دیے۔ آہستہ آہستہ چپ کے اس سے دعائیں کیا کرو۔ عموماً یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کے نوجوان جو ہے دیکھا دیکھی سیکھ لے رہے، دیکھا دیکھی چلہ بھوگی۔ کو رے بابا، رمضان آیا تو پوری مسجد گونج رہی ہے، لمبے 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 گھنٹے بھر دعا کر رہا۔ نکو رے بیٹے، سنجیدہ بنو، اسلام کے مزاج سے پہلے واقف ہو جاؤ، اللہ کی چاہت سمجھ لو۔ اللہ ریاکاریاں نہیں چاہتا، تمہارے دکھاوا نہیں چاہتا، وہ تو سمیع بصیر ہے۔ گراؤ مصلی پہ گر کے، اللہ والے بنو، اللہ والے بنو۔ یہ جماعتوں کے نام لے کر کے جماعتوں والے مت بنو، ہم یہ فرقے کے، ہم وہ فرقے کے، ہم فلاں فرقے کے، ہم فلانی جماعت کے۔ نہیں، کدھر پکارنا ہے تمہارے کو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لو، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ ادعو الی الجماع، ادعو الی المسالک و الی المذاہب نہیں ہے ہماری دعوت۔ ٹھیک ہے، ہم فرقوں کی طرف نہیں بلائیں گے، ہم جماعتوں کی، مسلکوں کی، مذہبوں کی طرف نہیں بلائیں گے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے ادعو الی اللہ و الی سبیل رسول اللہ، رسول اللہ کے سبیل کی طرف، ان کے منہج کی طرف، ان کے راستے کی طرف، ان کی فکر کی طرف بلائیں گے۔ رسول اللہ کی فکر، رسول اللہ کا نظریہ، جو کہ سب انبیاء کا نظریہ ہے، سوالہ کا انبیاء کا، ہمارا وہ کام ہے، ہم اللہ کی طرف بلائیں۔ انشاءاللہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر پایا ہوں گا میں، تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اللہ، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔